آپ یہاں بیٹھے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جانم کو ناشتہ کراؤں گا۔ آہان نے آئلہ کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اسے چیئر پہ بٹھایا اور خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ تو کیا آپ روز مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے؟ وہ کہنیاں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے، دونوں ہاتھوں کا پیالہ بناتے اپنی ٹھوڈی اس میں ٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ جی بالکل ہنی بنی۔ آہان نے گلاس میں جوس ڈیلتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو آئلہ ہنسنے لگی۔ ہنسی آ رہی ہے جانم کو؟ آہان نے جوس کا گلاس آئلہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو سر میں ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ کیوں؟ آہان نے سوالیہ نظروں سے آئلہ کی طرف دیکھا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا بزنس مین اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے؟ یہ تو ایک بریکنگ نیوز بن جائے گی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی نیوز بتا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، اور اگر آپ ایک خوبصورت حسینہ ہیں تو اپنا دل تھام لیں، کیونکہ خبر سننے کے بعد آپ کا دل کرچی کرچی ہو جائے گا۔ آہان عباس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ایک مشہور بزنس مین جنہیں دیکھ کے کئی لڑکیوں کا دل دھڑکتا ہے۔ خفیہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اتنی بارو وجاہت بھری شخصیت کا مالک شخص جس نے اپنے سارے کام چھوڑ کر اپنی بیوی کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ صرف بلکہ اتنا سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بنا ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتا، اور افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ایک نمبر 1 رن مرید بننے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ آئلہ نے بٹر نائف کو مائک بناتے ہوئے رپورٹنگ کی طرح کہکا لگایا تو آہان بھی بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ بہت باتیں بنانی آ گئی ہیں جانم کو۔ وہ بریڈ پہ ایپل جیم لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، جب میں چھوٹی تھی نا تو مجھے رپورٹر بننے کا بہت شوق تھا، وہ جوس کا سپ لے کے بولی تھی، اور آج یہ شوق پورا ہو گیا ہے نا؟ آہان نے ہنستے ہوئے کہا تو آئلہ نے سر میں ہاں میں سر ہلایا تھا، مسکرا دی تھی۔ اب آپ اپنے سارے شوق پورے کر سکتی ہیں جانم۔ آہان نے بریڈ آئلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے چھوٹی سی بائٹ لی تھی۔ ریئلی؟ اوکے، مجھے تھوڑا ماڈل بننے کا شوق تھا۔ وہ پیاری پیاری ماڈلز دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ان میں سے ایک مشہور ماڈل بنوں۔ آئلہ آہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اچھا، آہان نے کچھ سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ پر جانم، ماڈل کیوں بننا چاہتی ہیں؟ آہان نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ مجھے ان کے ڈریس، میک اپ اور ان کا اسٹائل بہت پسند ہے، اور پھر جب میں فیمس ہو جاؤں گی نا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے موویز میں کام کرنے کی آفر ہو جائے، پھر میں ایک مشہور ایکٹریس بن جاؤں گی۔ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں کھوئے بولے جا رہی تھی جبکہ آہان کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ جانم، چلیں ناشتہ کریں پہلے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ آہان نے بات کا رخ بدلا تو وہ ناشتہ کرنے لگی تھی، جبکہ آہان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ بغور آئلہ کو دیکھ رہا تھا جو جوس پینے میں مصروف تھی۔ کئی وصف آہان کے ذہن میں آنے لگے تھے، جنہیں جھٹکتے ہوئے وہ آئلہ کے قریب ہوا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے نرمی سے اٹھایا تو وہ گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مسٹر آہان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پوچھنے لگی تھی۔ کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، آہان نے آئلہ کے بازو پر موجود ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سخت ہوتی گرفت میں آئلہ نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آہان گاڑی کے قریب پہنچتے آئلہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اب کی بار آئلہ کچھ سہمی ہوئی تھی۔ بنا کچھ کہے آہان نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور کچھ ہی دیر میں کسی روڈ پہ پہنچتے آہان نے گاڑی کی رفتار کم کی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ آہان نے آئلہ کی طرف دیکھتے پوچھا جو سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ نہیں، آئلہ نے آہان کی طرف دیکھے بغیر کہا تو آہان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو پھر آپ کا دل اتنا شور کیوں مچا رہا ہے؟ چپ کرائیں نا اسے، کافی دیر سے میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے۔ آہان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو آئلہ اسے گھورنے لگی تھی۔ گھور لیں، آپ کا ہی ہوں میں۔ آہان نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ کچھ بولے بھی، باہر کیا جھانک رہی ہیں؟ باہر پھینک دوں کیا آپ کو؟ آہان نے گاڑی روکی اور آئلہ کے قریب ہو کے شرارتاً کہا تھا۔ بات کرنے کی کوشش مت کریں، آئلہ غصے سے بولی تھی۔ اوکے، بات نہیں کرتا، پیار کر لیتا ہوں، آہان نے کہتے آئلہ کے گال پر ہلکے سے بائٹ کی تو وہ غصے سے اسے دیکھتے اگلے ہی پل اس کا بازو پکڑتے اپنے دانتوں کو گاڑتے زور سے بائٹ کر چکی تھی۔ آہان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے اپنی ہنسی دانتوں تلے دبائی تھی۔ میری چھوٹی سی زومبی، پی جائے میرا سارا خون، آہان نے کہکا لگاتے کہا تو اس کا بازو چھٹکتے ہوئے اسے گھورنے لگی تھی۔ دیکھو ذرا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی چھوٹی سی چوہیا نے کاٹا ہو، کتنے تیز دانت ہیں آپ کے، آہان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی تھی۔ ارے رو کیوں رہی ہیں؟ پہلے مجھ پہ ظلم کرتی ہیں پھر خود ہی رونے لگ جاتی ہیں، آہان نے آئلہ کو اپنے سینے سے لگاتے کہا تو وہ چپ ہو گئی اور آہان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی ہتھیلیوں کے اپنی ہتھیلی سے گالوں پر چمکتے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ آپ کو کڈنیپ کر کے بہت دور لے جا رہا ہوں، وہ سپاٹ انداز میں بولا تو آئلہ جیسے ڈر سی گئی تھی۔
کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے آہان کو دیکھنے لگی تو آہان سیدھا ہوا اور گاڑی سٹارٹ کرتے بولا تاکہ میری جانب پر کسی اور کی نظر نہ پڑے۔ اس لیے آہان کے لہجے کی سختی محسوس کر کے آئلہ کو اب سچ مچ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ آہان نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے سے خوف واضح ہو رہا تھا۔ آہان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ایک بار تم اس دنیا میں آ جاؤ پھر میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ بہت کچھ سہا ہے میں نے، اب مزید کچھ نہیں سہوں گی، کچھ بھولی نہیں ہوں میں۔ تم سے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی میں آہان عباس۔ تمہارے بچوں کو بتاؤں گی میں کہ تم کتنے ظالم ہو۔ ایسے باپ جس نے خود اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے مروانے کی کوشش کی۔ تم تو سمجھتے ہوگے کہ میں مر چکی ہوں، پر تمہیں اندازہ نہیں کہ کچھ مہینوں بعد تم کتنی اذیت کا شکار ہونے والے ہو۔ جب تمہیں اس بچے کی پیدائش کا پتہ چلے گا تو باپ بنے کی خوشی کا احساس ہوگا تمہیں، تو تم خود اپنے بچے کے لیے میرے سامنے جھکو گے، اور مجھے اس دن کا انتظار ہے بس۔ تم سے جلد ملاقات ہوگی، اور اس بار میں کمزور نہیں بلکہ تم سے زیادہ طاقتور بن کے آؤں گی تمہارے سامنے۔ لیلا اندھیرے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی۔ رمیز نے اسے شہر سے دور کسی علاقے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ شام نے رمیز کے کہنے پر ہی آہان کو جھوٹ بولا تھا کہ وہ لینا کو ختم کر چکا ہے۔ آہان کے مطابق لینا مر چکی تھی، پر حقیقت میں وہ کسی محفوظ مقام پہ قیام پذیر تھی اور آہان سے انتقام لینے کی سازش کر رہی تھی۔ چلے جانم، گاڑی سے باہر آئیں۔ آہان نے بڑے سے مال کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی سے نکلتے آئلہ کو بھی اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا ہم شاپنگ کرنے آئے ہیں؟ آئلہ جو سہمی ہوئی تھی ایک دم سے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ نہیں جانم، تو کیا آپ سچ میں ڈر گئی تھی کہ میں کڈنیپ کر کے دور لے جا رہا ہوں آپ کو؟ آہان نے آئلہ کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ دانت نکالتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کے چھوٹے تیز دانت بہت خطرناک ہے، وہ اپنے بازو پر ہاتھ پھیرتے کہنے لگا جہاں آئلہ کے دانتوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ دانت بھینچنے لگی۔ اب چلیں نا، مجھے بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہے، آہان کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، میری جانم نے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ وہ آئلہ کو اپنے کو لیے مال میں داخل ہوا تھا۔ واو، کافی بڑا مال ہے یہ۔ وہ چاروں طرف حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ آ جائیں، پہلے جانم کے لیے کپڑے لیتے ہیں۔ آہان آئلہ کا ہاتھ تھامے بوتیک کی طرف بڑھا تو وہ بچوں کی طرح اچھلتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ آس پاس کے گزرتے لوگ اسے دیکھتے ہنس رہے تھے۔ جانم، اچھلیں تو نہ، آرام سے چلیں، کہیں گر جائیں گی نا آپ، آہان نے فکر مندی سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی مسکرا دی تھی۔ جو ڈریس جانم کو چاہیے سلیکٹ کرتی جائیں، آہان نے آئلہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ کپڑے دیکھنے لگی۔ آفس سے کال آنے پر آہان فون پر مصروف ہو گیا۔ بات کر کے واپس آئے تو وہ سارے ڈریس پیک کرنے کا کہہ رہی تھی۔ تو لے لی اپنے من پسند ڈریس؟ آہان نے آئلہ کے قریب جاتے ہوئے کہا جو کاؤنٹر کی طرف کھڑی تھی۔ یس، دیکھیں، میں نے اپنے سارے فیوریٹ ڈریس لیے ہیں مسٹر آہان، جیسے میں ہمیشہ سے چاہتی تھی، بالکل ایسے، وہ خوشی سے بولی تو آہان نے ایک نظر دیکھا اور چونکا تھا۔ سارے ویسٹرن ڈریس لیے تھے آئلہ نے، بلاؤز، اسمال اسکرٹ، سلیو لیس شرٹ، فراک، کسی کا بیک ڈیپ تو کسی کا فرنٹ، گھٹنوں تک مشکل سے آتی شاید۔ آہان کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا۔ وہ چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا بس۔ کافی دیر تک وہ مال میں گھومتے شاپنگ کرتے رہے۔ آئلہ نے اپنے لیے کافی کچھ لیا تھا، وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کے آہان بھی خوش تھا، پر کہیں نہ کہیں اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ بہت تھک گئی ہوں میں، ساری چیزیں اتنی پیاری تھیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد ہی میں اپنی شاپنگ کے بعد اچھا لگ رہا تھا۔ مسٹر آہان، تھینک یو اتنی ساری شاپنگ کرانے کے لیے، وہ آئس کریم کھاتی خوشی سے بول رہی تھی جبکہ آہان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری جانم خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، وہ آئلہ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ موم ڈیڈ تو مجھے میری مرضی سے کچھ لینے ہی نہیں دیتے تھے، ہر چیز اپنی مرضی کی دلاتے تھے، مجھے کچھ پسند ہے بھی یا نہیں انہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پر اب میں خوش ہوں۔ آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ٹوکا کہ یہ نہ لو وہ نہ لو، مجھے ساری شاپنگ اپنی پسند سے کرنے دی آپ نے، آپ بہت اچھے ہیں۔ آئلہ کے گال خوشی سے پھول گئے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، اب کوئی آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاؤں گا میں، بس اپنی مرضی کی زندگی گزارے میرے ساتھ، آہان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے ہونٹوں پر مسکان ابھری تھی۔ آپ اندر جائیں، میں سامان لے کے آتا ہوں۔ گھر میں داخل
करते ब्रेक लगाते वो आयला को कहने लगा था। मैं आपकी हेल्प करूं? वो गाड़ी से उतरते हुए बोल रही थी। नहीं जाना, आप अंदर जाएं, मैं कर लूँगा सब। आहा ने उसके गाल थपथपाए तो वो वहाँ से चली गई थी। लाउंज से होते वो अपने रूम में दाखिल हुई और बेड पर थके हारे अंदाज में ढह गई थी। कुछ देर में शॉपिंग बैग्स हाथों में पकड़े आहान रूम में आया तो आयला बेसुध बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बैग सोफे पर रखते वो सोफे की बेड की तरफ बढ़ा, उसे सीधा करके लेटाया और बेड के पास पड़े काउच पर बैठते उसे देखने लगा था। दोनों बाजू खोले बेड पे फैलाए बच्चों की तरह वो ज़रा से लब खोले ऐसे सो रही थी जैसे बहुत सख्त किस्म की मेहनत की हो। उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। इतनी जल्दी कैसे नींद आ जाती है आपको जानम? अभी तो मेरी हेल्प करने की बातें कर रही थी आप, और अब मज़े की नींद लेके सो रही हैं मेरी हनी। आहान काउच से उठते बेड की साइड पर बैठा आयला के गाल से हिला रहा था। उसकी नज़र सोफे पे पड़ी बैग्स पर गई तो आयला के सिलेक्ट किए गए ड्रेस उसे याद आए और आहान के चेहरे पर फिर से परेशानी के साए लहराए थे। अपनी गर्दन पर कुछ गर्म सा लम्स महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुली थी। हिलने की कोशिश की तो खुद को किसी के मजबूत हसार में पाया था। कुछ देर पहले होने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने लहराया तो वो एक झटके से उस मजबूत वजूद को दूर धकेलती उठी थी। रिलैक्स, रमी सीधा हुआ होते क्राउन से टेक लगाते हुए बोला था। वो अभी तक शर्टलेस था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? इतना सब करने के बाद भी तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आ रही? क्यारा कराई थी। तेज सांस लेते वो रमीज को गुस्से से देखने लगी थी। ड्राइवर को वापस भेज दिया है मैंने, आराम से लेट जाओ तुम, रमीज ने सपाट से लहजे में कहा और साइड टेबल पर रखी प्लेट उठाई जिसमें सेब और फ्रूट नाइफ थी। वो सेब छीलने लगा। भाड़ में जाओ तुम। क्या आंसू बहाती बेड से उतरने लगी तो रमीज फ्रूट नाइफ के उसके हाथ में पकड़ाते अपने सीने पर जोर जोर से वार करने लगा। खून के फुहारे फूटे जो छींटों की सूरत में कियारा के चेहरे पर जा बजा थे। कियारा ने चीख मारी थी। चीट किया है ना मैंने, बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना, मुझे मर जाना चाहिए, मार दो मुझे, जान ले लो मेरी, यही मेरी सज़ा है, मुझे मार दो। वो पागलों की तरह बोलते खुद को जख्म दिए जा रहा था। आंसू आंखों से निकलते चेहरे को भिगो रहे थे। स्टॉप इट प्लीज़, मत करो ऐसा, कियारा नाइफ को दूर फेंकते हुए बोली तो रमीज बेहोश होते हुए उसकी बाहों में झूल गया था। कियारा ने उसको सीधे लिटाया, तेज़ी से साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और काफ़ी सारी कॉटन को उसके सीने पर रखते खून रोकने की कोशिश की जो तेज़ी से बह रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें टप टप करते आंसू बहा रही थी। रमीज, आंखें खोलो प्लीज़। वो बैंडेड करते सीने पर खून के छींटे साफ करते रोते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाते रमीज के चेहरे पर हल्के हल्के छींटे डाले तो वो धीरे से आंखें खोलने लगा था। क्यों रो रही हो तुम मेरे लिए कियारा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। मैंने धोखा दिया है, सज़ा दो मुझे भी तकलीफ़ पहुंचाओ ना। वो नम आंखों से कियारा की तरफ देखते हुए शर्मिंदा से लहजे में कह रहा था। पहुंचा तो चुके हो खुद को तकलीफ़ तुम, और कितनी तकलीफ़ पहुंचाओगे? और तुम्हें लगता है कि ऐसा तुम खुद को हर्ट करोगे, खुद को सज़ा दोगे तो क्या मेरी तकलीफ़ कम हो जाएगी रमीज़? तुम्हें ऐसा देख के मुझे और भी दुख हो रहा है। कियारा रोते हुए उसके हाथ को पकड़ती अपनी आंखों से लगा गई तो रमीज़ ने सख्ती से आंखें बंद की थीं। दोबारा ऐसे खुद को हर्ट नहीं करना रमीज़। कियारा उसके गालों पे हाथ रखते हुए बोली तो रमीज़ उसे देखने लगा था। लेटे रहो प्लीज़। रमीज़ ने उठने की कोशिश की तो कियारा ने उसे रोका था। क्यों कर रही हो ये सब? जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ के चली जाओ। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। सही कहा था तुमने, बहुत घटिया हूँ मैं। अब मैं तुम्हारी इस केयर के काबिल भी नहीं रहा। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहा कियारा। मुझे कभी माफ़ मत करना, कभी माफ़ मत करना मुझे। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें दुख पहुँचाया है। रमीज़ आंखें बंद किए बोले जा रहा था। उसके लफ्ज़ों से नदामत छलक रही थी। अब न जाने वो सच में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था या बस नाटक कर रहा था। हाँ, ये सच है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और मुझे बहुत दुख दिया है, पर यह भी सच है कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें खुद से ज़्यादा चाहती हूँ। मैंने हर पल तुम्हें सोचा है और आने वाले हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारने का ही तसव्वुर किया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती। और क्या तुमने जो किया है वो शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ रमीज़, पर तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती। कियारा ने रमीज़ के माथे पर हाथ फेरते नम आंखों से कहा था। रमीज़ कियारा की आंखों में झांकने लगा था। डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ मैं, वो आ जाएंगे तो फिर चली जाऊँगी मैं। कियारा मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी तो रमीज़ ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की, बस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो कियारा, रमीज़ ने नम आंखों से इल्तिजा की थी।
تم پریشان نہیں ہو، میں کہیں نہیں جا رہی، ریلیکس رہو تم۔ کیارا نے رمیز کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے نرمی سے کہا تو رمیز نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ لی تھی۔ میں نشا کو فون کر دیتی ہوں تاکہ وہ آج نہ آئے، اور دادو کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آج گھر نہیں آ پاؤں گی میں۔ کیارا بیڈ سے اترتے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی اور نشا کو کال کرنے لگی تھی۔ ہیلو آپی، کیسی ہیں آپ؟ نشا نے پرجوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں نشا، ایکچولی مجھے تمہاری کچھ ہیلپ چاہیے تھی، اسی لیے کال کی ہے۔ کیارا کی آواز سے پریشانی جھلکتی محسوس ہوئی تو نشا کو فکر ہوئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ دادو ٹھیک ہے، اتنی پریشان کیوں ہیں آپ؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاں دادو ٹھیک ہے، میں اس وقت رمیز کے گھر پہ ہوں، رمیز کو چوٹ لگی ہے تو اسی وجہ سے مجھے یہاں رکنا پڑے گا، تو اسی وجہ سے۔ کیا ہوا رمیز بھائی کو؟ کیارا کی بات بیچ میں ہی کاٹتے نشا بولی تو کیارا خاموش ہو گئی تھی۔ ہیلو آپی، کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئیں آپ؟ کیا ہوا رمیز بھائی کو؟ احان بھائی کو بتایا آپ نے؟ اگر زیادہ چوٹ لگی ہے تو بتائیں، میں ابھی عادی کے ساتھ آ جاؤں گی، نشا کی سانس میں بولے جا رہی تھی۔ اسے سب فکر کرتے دیکھ کر کیارا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ احان کی طرح رمیز کو بھی اپنا سگا بھائی ہی سمجھتی تھی، اس لیے اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں، احان کو نہیں بتانا، تم فکر نہ کرو، زیادہ چوٹ نہیں لگی، میں بس یہاں رک کے اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، پر دادو نے کہا تھا کہ جلدی گھر آنا کیونکہ تم آنے والی تھی نا۔ اچھا میں سمجھ گئی، آپ فکر مت کریے، ہم کسی اور دن آ جائیں گے، آپ رمیز بھائی کا خیال رکھیں بس، وہ ضرورت پڑے تو احان بھائی کو بھی لازمی بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا آپی؟ ٹھیک ہے، بائے، نشا نے کہا۔ کیارا کی بات سمجھتے ہوئے کہا اور فون بند کیا تھا تو کیارا نے نم ہوتی آنکھیں صاف کی تھی۔ کتنا مان تھا ہمیں تم پر رمیز، کتنی محبت، کتنا اعتبار کیا تھا تم نے، اگر نشا کو پتہ چل جاتا تو؟ اور احان بھائی، وہ تو تمہیں اپنا سگا بھائی سمجھتے تھے، کسی کا بھی کوئی خیال نہیں آیا تمہیں، ایک بار بھی نہیں؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے روم میں آئی تو رمیز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سختی سے بند تھی، درد کی وجہ سے شاید وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس آئی، سائڈ ٹیبل سے پین کلر نکالی اور رمیز کو سہارا دیتے ذرا اوپر کیا اور پین کلر کھلائی، واپس سے لٹا دیا اور اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی تھی۔ کیا ہوا، کس کا فون تھا، اور تم اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ عادی نے نشا کو پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ایکچولی آپ ہی کی بہت اچھی دوست ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے تو آپ بھی اس کے پاس رکی ہیں، یہی بتانے کے لیے انہوں نے کال کی تھی۔ ہم کسی اور دن چلیں پھر، نشا نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ او ہو، تم ٹینشن نہیں لو، پھر کبھی لگا لیں گے چکر، عادی نشا کے قریب صوفے پر بیٹھتے محبت سے کہنے لگا تھا۔ رات کو کہیں باہر ڈنر کرتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ نشا نے عادی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جیسا آپ کا حکم، آپ کہیں اور ہم نہ مانیں، اتنی تو ہمت نہیں میری، عادی نے شرارتاً کہا تو وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ کچھ زیادہ ہی فرمانبردار ہو رہے ہو آج کل، وہ عادی کا کان کھینچتے ہوئے بولی تو ایک جھٹکے سے اپنا کان چھڑاتے ہوئے اس پہ جھکا تھا۔ تو کیوں نہ ہو فرمانبرداری، میری سویٹ ہارٹ جو ہو تم، عادی اس پر جھک کے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ اچھا اب ہٹو، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو، دروازہ کھلا ہے، کہیں کوئی آ نہ جائے۔ نشا عادی کو خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تمہاری صحبت کا اثر ہے، کافی رومانٹک ہو چکا ہوں میں، اب تم سے ہی رومانس کروں گا نا، اور اگر تم نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، میں کسی اور کے ساتھ۔ عادی نے نشا کو تنگ کرنے کے لیے کہا تو نشا نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے خاموش کروایا تھا۔ جان لے لوں گی تمہاری، نشا نے عادی کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے آنکھیں دکھائی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں اپنی انگلیوں میں اس کی انگلی اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے وہ نشا کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ نشا نے دونوں بازوؤں کو عادی کی گردن کے گرد حائل کرتے سختی سے اسے خود میں بھینچا تو کچھ دیر تک ایسے ہی وہ دونوں سانسوں کا تبادلہ کرتے رہے، بے قابو ہوتے دل کی دھڑکنوں کو سنتے، گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے رہے اور ایک دوسرے میں کھوئے رہے اور پھر الگ ہوئے۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھی، مسکراتے لبوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے وہ پھر ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے مدہوش ہو گئے تھے۔ آہان فریش ہو کے باہر نکلا، وائٹ کلر کی لوز شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا جہاں ایلا نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میری چھوٹی سی جان 24 گھنٹوں میں تقریباً 19-20 گھنٹے تو سوئی رہتی ہے، ویسے تو میری جان اب اپنے آدھے سے زیادہ زندگی سوتے گزار دے گی۔ او نو، ایسا نہیں ہونے دے سکتا میں، مجھے تو ہر سیکنڈ میری جان کے لمس کو محسوس کرنا ہے، ہر پل ان کی قربت میں گزارنا ہے، اور اس کے لیے میری ہنی کے سر سے یہ نیند کا بھوت اتارنا ہوگا مجھے۔
احان بیڈ کی سائڈ پر بیٹھے آئلہ کو بغور دیکھتے مسکراتے ہوئے سوچنے لگا تھا، ہنی میری چھوٹی سی زومبی جلدی سے اٹھ جائے۔ وہ آئلہ کے ایک گال پر ہاتھ رکھتے اور دوسرے پر ہلکے سے بائٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، زومبی مت بولے مجھے۔ آئلہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور کروٹ لیتے ہوئے کہنے لگی تھی، کیوں نہ بولوں میری چھوٹی چوہیا۔ وہ آئلہ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ مسٹر احان، چوہیا نہیں ہوں میں، سمجھے آپ؟ وہ جھٹ سے اٹھی تھی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے احان کو گھورنے لگی تھی۔ تو پھر یہ آپ کے دانت ایک دم چوہیا کی طرح اتنے تیز ترار کیوں ہیں؟ وہ آئلہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کے جبڑے کو ہاتھوں نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دبایا تو آئلہ کے دونوں لب کھلے اور اس کے چھوٹے چھوٹے دانت نظر آنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل وہ اٹھتے ہوئے احان کا ہاتھ جھٹکتے اس کے گردن پر جھکتے اپنے دانت گاڑ چکی تھی۔ اچانک آئلہ کے اس حرکت پر احان سنبھل نہیں پایا اور بیڈ پر پیچھے کی طرف گرا اور آئلہ بھی اس کے اوپر ڈھہ گئی تھی۔ بری طرح اس کی گردن پر دانتوں کے نشان چھوڑنے کے بعد وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اٹھی تھی۔ اب پتہ چلا، دوبارہ کبھی مجھے چوہیا مت بلائیے گا ورنہ میں سچ مچ آپ کا خون پی جاؤں گی۔ کمرے میں احان کا کہکہا گونجا تھا جبکہ آئلہ اپنی تیز ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری جانم، میں نے آپ کو چوہیا بولا، آپ چوہیا نہیں ہو۔ ابھی جو آپ نے کیا ہے نا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی میں ایک حسین زومبی ہیں، میری چھوٹی زومبی۔ احان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اور ہنسنے لگا تھا۔ وہ رونے لگا۔ کیارا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنی طرف کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں تمہیں معاف، تم پہ آخری بار اعتبار کر رہی ہوں میں، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اگین کچھ کیا تم نے تو میں خود ہی دور ہو جانا مجھ سے ہمیشہ کے لیے۔ کیارا نے رمیز کی گال سے ہلاتے ہوئے نرمی سے کہا اور اس کے لبوں پر جھکتی پل میں ہی مدہوش ہو گئی تھی۔ تو کیا میرے لیے کافی سارے گفٹس لیے ہیں آپ نے، بتائیں؟ وہ احان کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو میں بھول گیا، مجھے لگا آپ کو گفٹس نہیں چاہیے ہوں گے، وہ شرارتاً بولا تھا۔ اوکے فائن، وہ پل میں اداس ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو گفٹس چاہیے؟ احان نے ہلکے سے آئلہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے مسٹر احان، کوئی بات نہیں، وہ دھیمی سی آواز میں بولی جبکہ ناراضگی اس کے لفظوں سے واضح ہو رہی تھی۔ احان نے ترچھی نظروں سے دیکھا اور مسکرا دیا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ شہر سے کہیں دور کسی خوبصورت سی جگہ پر پہنچ چکے تھے جبکہ آئلہ سو چکی تھی۔ احان نے گاڑی سے اترنے کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور آئلہ کی طرف دیکھا جو نیند میں تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے آئلہ کو جگانے کے بجائے خود ہی اسے اپنی باہوں میں بھرا اور چلنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی، چاروں طرف سے دور دور پہاڑ تھے اور گھنا جنگل، آس پاس کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اڑتے ہوئے پرندے اور ان کی خوبصورت آوازیں ماحول کو حسین بنا رہی تھیں۔ احان ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور آئلہ کو صوفے پہ لٹایا تھا جو ذرا ہلی بھی نہیں تھی۔ جانم، ہنی مون پہ آئے ہیں ہم، اور اب کیا یہ بھی آپ نے نیند میں ہی گزارنا ہے؟ وہ صوفے کی سائڈ پہ بیٹھتے آئلہ کے چہرے پہ جھکے سرگوشی کر رہا تھا، پر اس کے وجود میں ذرا بھی حرکت نہ ہوئی تو احان نے ایک سر دھا بھری تھی۔ لگتا ہے ایسے نہیں جاگنے والی، وہ سوچتے ہوئے آئلہ کے لبوں پر جھکتا نرمی سے ان پر لمس چھوڑنے لگا تھا۔ الگ ہوتے آئلہ کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک نیند میں تھی، مجال ہے ذرا جو حرکت کی ہو۔ احان کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتے اس کے نرم نازک لبوں کو سختی سے اپنے ہونٹوں میں قید کرتے ان کی مٹھاس اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ آئلہ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول گئی، اس کی نیند پل میں غائب ہوئی تھی۔ احان کی مضبوط چھاتی پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنے کی ناکام سی کوشش، وہ اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اپنی قربت کی شدتوں سے ہلکان کیے جا رہا تھا۔ جب احان کی سانسیں پھولنے لگی تو وہ الگ ہوا تھا۔ آئلہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا چہرہ لال ٹماٹر جیسا لگ رہا تھا، اس کے نرم و نازک سے لب ہلکے ہلکے کپکپا رہے تھے جن پر خون کا ننھا سا قطرہ ابھرا ہوا تھا۔ احان بے ساختہ مسکرانے لگا جبکہ آئلہ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ آپ کو جگانے کی کوشش کی تھی پر آپ جاگ نہیں رہی تھی تو مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے میسنی شکل بناتے ہوئے بولنے لگا تھا۔ اور ویسے بھی جانم، ہم ہنی مون پہ آئے ہیں، نیندیں کرنے نہیں آئے، پورے سفر میں آپ سوتی رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ڈرائیور ہوں آپ کا، بہت بور ہو گیا تھا میں۔ آ جائے میں آپ کو باہر کا نظارہ دکھاتا ہوں، پھر آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے لب پہ ابھرے ننھے سے قطرے کو اپنی انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے اب اسے بازو سے پکڑتے کھڑا کیا اور ٹیرس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ آئلہ کا ابھی بھی منہ پھولا ہوا تھا۔ دیکھیں، ہم
یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، جیسا آپ چاہتی تھی نا، بالکل ویسے ہی، وہ ٹیرس پہ کھڑے کہہ رہا تھا۔ آئلہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ واو، بہت خوبصورت ہے یہ سب، کتنا سکون ہے یہاں۔ وہ آنکھیں بند کر کے تازہ ہوا کو اپنے سانسوں میں اتارنے لگی تھی۔ ہاں، بہت سکون۔ آہان نے پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود سے قریب کیا تو آئلہ کی کمر آہان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے خود میں کھینچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، تھینک یو مسٹر آہان مجھے یہاں لانے کے لیے۔ وہ اپنا سر پیچھے کرتے آہان کے کندھے پہ ٹکا گئی تھی۔ میری جانم خوش ہے تو مجھے بھی اب خوشی دے دیں تھوڑی سی۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے بولا تو آئلہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ آ جائے روم میں، پہلے چینج کر لیتے ہیں۔ وہ آئلہ کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ اوکے، آپ چینج کرائیں۔ وہ آئلہ کے گال پر ہلکے سے کس کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور آہان شرٹ اتارتے ہوئے صوفے پہ ڈھہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو آہان سیدھا ہوا تھا۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ آہان کو تب چڑھ گئی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ نیو ڈریسز میں سے کوئی پہن کے آئے گی، پر اسے ایسا دیکھ کر آہان کو غصہ آیا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بند کرتے وہ دانت پیسنے لگا تھا۔ شاید وہ جان بوجھ کر آہان کو تنگ کر رہی تھی۔ جانم، ابھی رات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہم سونے والے ہیں، اس لیے چینج کر کے آئیں اور جو نیو ڈریسز لیے ہیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک پہن لے۔ وہ ایک لفظ چھپا کے بولا تھا۔ آئلہ ایک نظر خود پہ ڈالتی پھر سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ ریڈ کلر کی سلیو لیس بلاؤز اور بلیک کلر کی سکرٹ پہنے کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ آہان کی لبوں پر دل فریب مسکان ابھری تھی۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو رہی تھی اور نظریں تھی کہ اس کے نازک وجود کا طواف کیے جا رہی تھی۔ جانم، اس کے قریب آتے اس کی پتلی کمر کو اپنی گرفت میں لیتے اپنے سینے میں چھپاتے اس کے کان میں مدہوش ہونے کے عالم میں بولنے لگا تھا۔ حد سے زیادہ حسین لگ رہی ہیں آپ کا یہ سراپا قیامت ڈھا رہا ہے میرے دل پہ۔ آہان آئلہ کو اپنے آپ میں بھینچے بول رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں اب مزید ویٹ نہیں کر سکتا اور نہ اب آپ کی کوئی بات سنوں گا۔ اگر اب ایک سیکنڈ بھی رکا نا تو میرے دل نے سینے سے باہر نکل آنا ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں آئلہ کو اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسی پل آہان اپنے بھاری وجود اس کے نازک جسم پہ حاوی کرتے اس کی کوشش ناکام بنا چکا تھا۔ آئلہ نے کچھ بولنے کی کوشش تو کی تھی، آہان نے اس کے لب اپنے سلگتے لبوں کی قید میں لیتے اس کی یہ کوشش بھی ناکام کر دی تھی۔ وہ مکمل طور پہ اس کے مضبوط حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اب کی بار وہ اس کی بے ترتیب سانسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سلگتے لبوں سے اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ اس کی مزاحمت، آنسو کچھ بھی آہان پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ آئلہ کے نازک وجود کے ایک پور پر وہ اپنی چاہت نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی شدتیں بڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ اتنی جلونیت سے اس سے ہلکان کیے جا رہا تھا۔ شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تھے اور اس کے نازک وجود کو اپنی پناہوں میں لیے اس کے لمس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے میں محو تھا۔ دنیا سے بے خبر اپنے محبوب کی قربت میں وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایسا سکون جس کی اسے کئی سالوں سے تلاش تھی، آج وہی سکون اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے نابی لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ پورا ہفتہ ایسے ہی گزرا تھا جیسے آئلہ نے پلان کیا تھا۔ آہان نے سب کیا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ بے پناہ محبت اور اس کی قربت میں وہ پھولیں نہیں سما رہی تھی اور آہان بھی پل پل اس کی لمس کی تپش محسوس کرتے اس کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتارتے بے حد پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے مجھے دل سے معاف کیا نا کیارا، رمیز کیارا کی گود میں سر رکھے آنکھیں میچے کہنے لگا تھا۔ ہاں، تم بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیارا اس کے گال سے ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں، ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ اگر تمہیں کبھی میری غلطیاں یاد آئیں تو، وہ اداسی سے کہہ رہا تھا۔ رمیز پلیز اب بس کر دو، یہ الٹا سیدھا سوچنا چھوڑ دو تم۔ اب تم بہتر ہو نا تو آفس جانا شروع کرو تاکہ تمہارا دھیان بٹے، وہ اپنے لب رمیز کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، رمیز کے زخم اب تقریباً بھر چکے تھے۔ کیارا روز آتی تھی، کئی گھنٹے اس کے پاس گزارتی اور اس کا خیال رکھتی اور وہ بس اسے دیکھتا رہتا تھا۔ تھینک یو، رمیز کیارا کے لبوں پر ہلکے سے اپنے رب لگتے ہوئے بولا تو جلدی سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ اوکے فائن، اب بس بہت ہو گیا، کافی دیر ہو گئی تھی، اب میں چلتی ہوں۔ دادو پہلے ہی غصہ ہو رہی تھی کہ روز دوست سے ملنے چلی جاتی ہو۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی تو رمیز نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے اوپر کھینچا تھا اور باہوں میں قید کر کے اس کے لبوں پر جھکتے
ایک اپنے ساتھ اس کی سانس بھی بے ترتیب کر گیا تھا۔ کئی دنوں بعد اس کے لمس کو محسوس کرتے پاگل ہونے لگا تھا۔ ایک بار پھر دونوں ایک ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کی پناہوں میں مدہوش ہوتے اپنے اندر گہرا سکون اترتا محسوس کر رہے تھے۔ آئلہ نے پھر سے اسکول جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ احان اپنے آفس میں بزی ہو گیا تھا۔ رمیز بھی آفس جوائن کر چکا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھا اور شاید سدھر بھی چکا تھا۔ زندگی پھر سے نارمل ہونے لگی تھی۔ احان آئلہ کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا، لیکن ابھی تک آئلہ اور احان کے نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ احان آئلہ کے اسکول ختم ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ جب کالج میں ایڈمیشن ہوگا تو پھر وہ اپنی وائف کے طور پر انٹروڈیوس کرائے گا۔ وہ اسکول میں بہت مزے کرتی، پڑھائی کم ہی کرتی تھی اور کافی بار تو پرنسپل احان کو آئلہ کی شکایت کر چکے تھے، پر اس نے ایک بار بھی آئلہ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بس اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر موج مستی کر کے وہ خوشی محسوس کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر احان کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا۔ ہر ویکنڈ پہ وہ آئلہ کو کسی ریسٹورانٹ لے جاتا، اسے گفٹس دیتا۔ احان کی محبت کی وہ اتنی عادی ہوتی جا رہی تھی، اس کی پناہوں میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ وقت پر لگا کے اٹھتا گیا اور 3 مہینے گزر گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں ایک بار بھی رمیز آئلہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اب کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں شرمندگی تھی یا کوئی اور وجہ تھی۔ لینا کا بچہ ہو چکا تھا اور اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا جو شکل میں بالکل احان سے ملتا جلتا تھا۔ لینا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں ہو گیا تھا کہ اب وہ ایک شاندار زندگی گزارنے والے ہیں۔ اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ دولت کے ساتھ ساتھ اب احان کا نام بھی ملنے والا تھا، وہ نام جسے اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس نے اتنے مہینے صبر کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی اور رمیز بھی وہیں موجود تھا۔ وہ بار بار اس ننھے سے جان کو محبت سے دیکھے جا رہی تھی جو ہو بہو احان جیسا لگ رہا تھا۔ چاچو کی جان، یہاں آؤ میرے پاس، رمیز اس ننھی جان کو اپنے ہاتھوں میں لیے بے حد محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ تو بالکل احان کی کاپی ہے۔ رمیز خوشی سے بولنے لگا تو لینا مسکرائی تھی۔ ابھی احان کو نہیں بتانا، 2-3 دن تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں خود جاؤں گی اس کے سامنے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کے وہ ضرور مجھے اپنا لے گا، لینا نے کہا تو رمیز نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ارے اور کوئی اور لڑکی دکھاؤ نا، میرا احان بہت سمجھدار ہے، اس کے لیے کوئی سلجھی ہوئی سوگر سی لڑکی چاہیے مجھے، اسے ضرور پسند آئے گی، رمینہ بیگم رشتے والے کو کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو، یہ ساری لڑکیاں کافی پڑھی لکھی اور بہت شریف اور سگر ہیں، ان میں سے ضرور تمہارے پوتے کو کوئی پسند آئے گی۔ وہ لڑکیوں کی کچھ تصویریں رمینہ کو پکڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہ تصویریں یہیں چھوڑ جاؤ، میں بعد میں بتاؤں گی، رمینہ بیگم تصویروں پر نظریں ٹکاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور تمہاری ایک پوتی بھی تو ہے نا، بھی تو رہ رہی ہے نا، اس کے لیے بھی کوئی لڑکا ڈھونڈنا ہے۔ اس کی بات پر رمینہ بیگم کچھ سوچنے لگی تھی۔ ہاں، اگر کسی اچھی لڑکی کا کوئی رشتہ ہوا تو ضرور بتانا مجھے، رمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چلی گئی تھی۔ اسی پل کیارا وہاں آئی تھی۔ یہ کون تھی؟ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ رشتے والی تھی، تمہارے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہا ہے میں نے، تو بس وہی کچھ تصویریں دکھانے آئی تھی۔ لو دیکھو تم بھی، پھر تمہارے بھائی کو بھی دکھانی ہے۔ رمینہ بیگم نے آدھی بات بتاتے ہوئے کیارا کو تصویریں پکڑائی تھی تو وہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دادو، آپ کو کیا لگتا ہے احان بھائی شادی کے لیے مان جائیں گے کیا؟ ابھی تک تو کبھی نہیں مانے، کیارا نے رمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہاں، ابھی تک تو اس نے اپنی من مانی ہی تو کی ہے، اب بہت ہو گیا، عمر گزرتی جا رہی ہے اس کی، اور کتنی دیر کرنی ہے اسے شادی میں؟ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر ہمیں ہی اس کی شادی کروانی پڑے گی۔ میں بھی اس کے بچوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، رمینہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو کیارا چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احان اپنی مرضی سے شادی کرے گا، نہ کہ رمینہ بیگم کی۔ مسٹر احان، یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہے۔ آئلہ روم میں انٹر ہوئی تو احان کی طرف بڑی جو شرٹ پہن رہا تھا۔ دکھائے مجھے، کیا ہے جانم کے پاس؟ وہ شرٹ پہنتے ہوئے بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ میری اپنی بند مٹھی احان کے سامنے کرتی انہیں دھیرے سے کھولنے لگی تھی، جیسے اسے مٹھیاں کھولی ایک چھوٹی سی تتلی تیزی سے اڑی تھی۔ میں ڈھونڈ کر لائی ہوں آپ کے لیے، آپ کو پسند آئی؟ وہ تتلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی جو اب دیوار پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہنی بنی اتنی محنت کیوں کی؟ اور مجھے بہت پسند آئی، چھوٹی سی پیاری سی، بالکل میری جانم کی طرح۔ احان آئلہ کو اپنے حصار میں لیتے بولا تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ میں نے محنت نہیں کی، یہ تو مالی بابا نے پکڑی تھی، میں نے ان سے لے کر آئی ہوں۔ میں نے انہیں بولا کہ مسٹر احان کو بٹر فلائز بہت پسند ہیں، یہ مجھے دے دیں، مسٹر احان دیکھیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے دے دی یہ چھوٹی سی تتلی۔
آئلہ نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، جبکہ اس کی باتیں سن کر احان دانت پیسنے لگا تھا۔ اوکے اوکے تھینک یو۔ وہ آئلہ کو لیے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹھ جائیں یہاں اور مجھے بتائیں کہ اسکول میں کیسا چل رہا ہے سب۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے خود سامنے کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے۔ اب میرے کافی سارے فرینڈز ہیں اور میں بہت مستی کرتی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ احان اپنی شہادت کی انگلی کن پٹی پر رکھے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، اس کا حسن بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت جلد وہ 16 سال کی ہونے والی تھی، پر اس کی معصومیت اور شرارتیں ابھی بھی ویسی کی ویسی تھیں۔ وہی لاڈ کرنا، سیم بچوں جیسی باتیں کرنا۔ کتنے مہینے گزر چکے تھے، پر ہر پل احان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی ملی ہے وہ اسے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس میں سماتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ بے یقین سے گھنٹوں سے دیکھتا رہتا تھا کہ واقعی وہ اب اس کی ہو چکی ہیں، اور سکون کی سانسیں لیتا تھا۔ ہر آنے والا دن احان کو زندگی کے خوبصورت ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ وہ تسلیم کیے جا رہا تھا کہ اسے اپنی جانم کے سنگ ہر سیکنڈ بہت انمول لگتا ہے۔ مسٹر احان، سن رہے ہیں آپ؟ وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلا تھا جب آئلہ ہاتھوں کے مکے بناتے ہوئے ہوا میں لہراتے نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ جی جی سن رہا ہوں، بولیں آپ۔ وہ بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مجھے باکسنگ سیکھنی ہے، وہ بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں؟ احان نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسے ہی، کیا پتہ کبھی میری کسی سے لڑائی ہو جائے، اور مجھے فائٹ بھی تو آنی چاہیے نا۔ وہ معصومانہ انداز میں بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی، جبکہ احان اس کی نازک سے وجود کو دیکھنے لگا۔ اگر فائٹ کرنے لگی تو کیا ہوگا؟ وہ بے ساختہ مسکرانے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پتہ کروں گا، کہیں کلاسز ہو رہی ہوئی تو پھر آپ کو جوائن کروا دوں گا میں۔ احان نے اس کا دل بہلانے کے لیے کہا تو وہ خوشی سے اچھلی تھی، جسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا تھا۔ گڈ مارننگ، ویک اپ ہنی، اسکول بھی جانا ہے، اٹھ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک اٹھ جائیں آپ، ورنہ پھر اپنے طریقے سے جگانا پڑے گا مجھے۔ احان بیڈ سے اترتے آئلہ کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آئلہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ اسکول بھی نا صبح صبح ہی کھلتا ہے، آخر کیا ہو جاتا اگر دوپہر میں شروع ہوتا؟ کم سے کم اتنی جلدی اٹھنا تو نہ پڑتا مجھے، وہ جمائے لیتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ چلے خود ہی جاگ گئی ہیں آپ، ویری گڈ۔ اب جلدی سے فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے۔ احان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اس پر محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے واش روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آئلہ یونیفارم پہنے باہر نکلی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ جلدی سے آ جائیں، آپ کو ناشتہ کراؤں میں، آج بہت لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ احان آئلہ کو دیکھنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اسکول جانے کا، کیا میں آج چھٹی کر لوں مسٹر احان؟ وہ چیئر پہ بیٹھتے میسنی شکل بناتے ہوئے پولنے لگی تھی۔ نو، جلدی سے ناشتہ کریں اور پھر آپ کو اسکول ڈراپ کروں میں۔ احان اسے بریڈ کھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا تو وہ منہ بنا گئی تھی۔ اسے ناشتہ کروا کے وہ اسکول ڈراپ کرنے کے بعد آفس کی طرف جا رہا تھا جب رمینہ بیگم کی کال آئی تھی۔ جی دادو، کیسی ہیں آپ؟ میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں، آفس پہنچ کر بات کرتا ہوں آپ سے۔ آفس نہیں جاؤ آج، گھر پر آؤ، ابھی کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی مطلب ابھی پہنچو، رمینہ نے سختی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر گیا تھا اور کچھ ہی دیر میں روانہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ واپسی شام تک ہوگی یا شاید رات بھی ہو جائے، اس لیے جانے سے پہلے رمیز کو کہہ گیا تھا کہ آئلہ کو اسکول سے پک کر لے۔ جی دادو، کیا ہوا؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے آپ نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ احان لاؤنج میں داخل ہوا تو فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو تم۔ رمینہ بیگم جو صوفے پہ بیٹھی تھی، احان کو دیکھ کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ احان صوفے پہ بیٹھتے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں، ان میں سے دیکھو، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ، اگلے مہینے ہی میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ رمینہ بیگم نے ٹیبل پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کرتے کہا تو احان کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھی۔ یہ سب کیا ہے دادو؟ آپ نے اس لیے بلایا مجھے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی نہ آتا۔ احان صوفے سے اٹھتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا۔ ہاں میں جانتی تھی، اسی لیے کچھ ایسا ہی کہو گے تم، لیکن اب تمہاری ایک نہیں چلنے والی، میں تمہاری شادی کروا کے ہی رہوں گی، اب چاہے تم راضی ہو یا نہیں، رمینہ بیگم نے سختی سے بولا تھا۔
دادو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ آہان کچھ نرمی سے بولا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے شادی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ صوفے سے اٹھتے آہان کے روبرو آتے پوچھنے لگی تھی۔ ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کو۔ آہان دان پیسنے لگا تھا۔ اگر تم نہیں بتا سکتے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری تو کوئی بات نہیں سننے والی۔ شادی تو اگلے ہی مہینے ہوگی تمہاری، رمینا بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو آہان کو تب چڑھی تھی۔ نہیں ہو سکتی ہے شادی، کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ کیارا جو لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی، آہان کی بات سن کر وہیں رک گئی تھی۔ کیا تم لوگ کی شادی ہو چکی ہے؟ مگر کب، کس سے؟ اور ہمیں بتایا نہیں تم نے اب تک؟ چھپ کے شادی کر لی؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو ہمیں بتانا بھی گوارا نہیں کیا تم نے؟ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، پھر بتا دیتا آپ کو۔ آہان کو شرمندہ سے انداز میں بولا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کس سے شادی کی ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے آہان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ لڑکی میں ہوں، مجھ سے شادی کی ہے انہوں نے، اور اب ہمارا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس سے پہلے آہان آئلہ کا نام لیتا اور بتاتا کہ وہ نکاح کر چکا ہے، پیچھے سے کسی کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ لینا چہرے پہ مسکان سے جائے بازو میں کسی بچے کو لیے جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ کیارا اور رمینا بیگم کی ہکی بکی ہوئی تھی، جبکہ آہان کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ بے یقینی سے دیکھے جا رہا تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، دانت سختی سے بھینچے وہ خونخوار نظروں سے کیارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم بچ گئی تھی؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر میں پہنچ آئی؟ بیوقوف کہیں کی، اگر تم کسی طرح اپنی جان بچا ہی چکی تھی تو مجھ سے دور کہیں جا کے اپنی زندگی سکون سے گزارتی، پر تم واپس میرے ہی پاس آ گئی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ اس بچے کے ذریعے تم مجھ پہ حکومت کرو گی؟ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے تڑپا کے ماروں گا۔ آہان مٹھیاں بھیجتے غصے سے لینا کو دیکھ رہا تھا، غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی واضح ہو رہی تھی۔ آہان نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کھڑا تھا، کیونکہ اس وقت سب کے سامنے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا لینا کو۔ کیا تم اس کی بیوی ہو؟ اور بچہ؟ تم دونوں کا بچہ بھی ہو گیا؟ مطلب ہمارے گھر کا وارث؟ تم نے اتنی بڑی خوشخبری ہمیں نہیں بتائی؟ رمینا بیگم لینا سے اس بچے کو اپنے بازوں میں لیتے خوشی سے بول رہی تھی۔ بے شک انہیں بہت غصہ تھا ان پر بچے کو دیکھ کر ان کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ دیکھو ذرا، بالکل آہان جیسی شکل تو ہے اس کی، کتنا پیارا ہے یہ ہمارے گھر کا وارث۔ رمینا بیگم کیارا کو کہنے لگی تو وہ بھی اس بچے کو دیکھنے لگی جو ہو آہان کی کاپی لگ رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں آپ، کچھ پرابلمز کی وجہ سے ہمیں چھپ کے شادی کرنی پڑی، لیکن اب ہم مزید یہ بات آپ لوگ سب سے اور دنیا والوں سے چھپانے نہیں چاہتے، کیونکہ اب ہم مام ڈیڈ بن چکے ہیں، اور اس خوشی کو آپ لوگ کے ساتھ ہم بانٹنا چاہتے ہیں۔ لینا ایک نظر آہان پہ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے تم دونوں سے بہت ناراض ہوں میں، لیکن اس معصوم سی جان کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے، اس لیے تم دونوں کو معاف کر رہی ہوں۔ چلو آؤ کمرے میں چلو۔ وہ لینا کو اشارہ کرتی ہوئی روم کی طرف بڑھا گئی تو لینا بھی ان کے پیچھے چل پڑی تھی، جبکہ آہان لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی آہان بھائی کی بیوی ہے یہ؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ رمیز ضرور بتاتا مجھے، پر آہان بھائی نے بھی کچھ نہیں بولا۔ اس کا مطلب کہ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ کیارا حیرت میں ڈوبی سوچ رہی تھی۔ آخر کیسے ہوا یہ سب؟ بنا کسی کی مدد لیے تو لینا زندہ نہیں بچ سکتی تھی، تو پھر کون ہے وہ جس نے مجھ سے دشمنی مول لی؟ آخر کس نے لینا کی مدد کی؟ جس نے بھی کیا ہے یہ سب کچھ، اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن مس لینا تمہارے ساتھ اب میں کیا کرتا ہوں دیکھنا ذرا تم۔ پچھلی بار بچے کا واسطہ دے کر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی نا، پر اس بار تم ایسا نہیں کر پاؤ گی۔ جس بچے کو مہرا بنا کے تم میرے مقابلہ کرنے آئی ہو نا، سب سے پہلے اس بچے کو ہی تم سے چھینوں گا میں، گاڑی میں بیٹھتے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مسٹر آہان کیوں نظر نہیں آ رہے آج؟ وہ اسکول گیٹ کے پاس کھڑی ادھر ادھر نظریں گھماتے آہان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اسے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آئلہ آ جائیں گاڑی میں۔ وہ اسکول واپس جانے لگی تھی کہ ایک گاڑی اس کی پاس رکی اور اسے آواز سنائی دی تھی۔ مڑ کے دیکھا تو رمیز تھا۔ اسے دیکھ کے آئلہ کے ہوش اڑے تھے۔ بے شک اس کے ذہن سے وہ سب
نکل چکا تھا، لیکن رمیز کو ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکی تھی۔ ابھی تک اس کے دل سے ڈر نہیں نکلا تھا رمیز کا۔ آہان کو ایمرجنسی میں گھر جانا پڑا تو اسے وہاں کال آئی تھی تو اسے وہاں جانا پڑا۔ اس نے ہی مجھے کال کی تھی کہ میں تمہیں اسکول سے پک کر لوں، اسی وجہ سے آیا ہوں میں۔ آئلہ کو چپ چاپ کھڑے دیکھ کر رمیز نے اسے بتایا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ رمیز گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ سہمی سی کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے خود سے اس طرح ڈرتے دیکھ کر رمیز کو افسوس ہوا تھا اپنی حرکتوں پہ کہ آخر کیا سوچ کے اس نے اتنا ظلم کیا تھا آئلہ پر۔ آئلہ ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، آپ سیدھے سے آرام سیدھی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اور رمیز نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تو آئلہ نے ایک نظر رمیز پہ ڈالی تھی جو ذرا سی سیدھی ہوئی تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزر گیا تھا، دونوں ہی چپ تھے۔ رمیز اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا، جبکہ آئلہ اسے ڈری سہمی تھی اس لیے چپ بیٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر جلدی سے گاڑی سے اتری اور اپنا اسکول بیگ تھامے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ رمیز نے اسے دیکھ کے ایک سرد آ بڑھی تھی اور گاڑی سے نکلتے وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا اور صوفے پہ ڈھہ گیا تھا۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں رمیز سر؟ میری بہن نے آتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں پلیز ایک کافی، وہ کہتے ہوئے اتنا سر پیچھے کرتے ہوئے صوفے پہ ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ مسٹر آہان کال ریسیو نہیں کر رہے، نہ میسج کا جواب دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں، کچھ دیر بعد ٹرائی کروں گی۔ وہ موبائل بیڈ پہ پھینکتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ چینج کر کے باہر نکلی تو پھر سے آہان کو فون کرنے لگی جو کہ اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ روم سے باہر نکلتے ہوئے لاؤنج میں انٹر ہوئی تھی۔ مسٹر آہان کوئی رسپانس نہیں کر رہے ابھی تک آئے نہیں، وہ کب آئیں گے اور کیا ہوا ہے ان کے گھر میں؟ وہ صوفے پہ بیٹھی بہت فکر مندی سے سوچ رہی تھی۔ اب اسے رمیز سے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میری بہن گھر پہ موجود تھی۔ رمیز جو کافی پی رہا تھا اس کی آواز پر اس کی طرف دیکھا اور پل بھر کو زمین نظریں ٹھہر گئی تھی۔ اورنج کلر کا شارٹ فراک جو مشکل سے گھٹنوں تک آ رہا تھا، ساتھ میں وائٹ جینز پہنے وہ کسی کے بھی دل کو بہکا سکتی تھی۔ رمیز نے نظریں جھکائی تھیں۔ تم پریشان نہیں ہو، شام تک آ جائے گا وہ، اور میں نہیں جانتا گھر میں کیا پرابلم ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا تو آئلہ اداس ہو گئی تھی۔ رمیز جانتا تھا کہ لینا وہاں گئی تھی اور شاید اب آہان ضرور لینا کو سبق سکھانے کی تیاری کرنے میں مصروف ہوگا، اور اس بار رمیز فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ لینا کی کوئی مدد نہیں کرے گا کیونکہ جس بچے کو بچانے کے لیے اس نے لینا کی مدد کی تھی وہ اب صحیح سلامت اپنے باپ کے گھر پہنچ چکا تھا، اور آہان کبھی بھی اس ننھی جان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، مطلب اب وہ لینا کو ہی تکلیف پہنچانے والا تھا۔ اور رمیز جانتا تھا کہ آہان کس حد تک لینا کو ٹارچر کرے گا، پر افسوس کے سوا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ آہان کے گھر جانے کا فیصلہ لینا خود کیا تھا اور اب اپنا انجام بھی وہ خود ہی دیکھے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب آئلہ وہاں سے اٹھ کر اپنا روم میں جا چکی تھی۔ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہو، وہ بیڈ پہ لیٹی چھت پہ نظریں ٹکائے بول رہی تھی۔ مسٹر آہان کہاں ہیں آپ؟ میں بہت مس کر رہی ہوں آپ کو، شام ہونے والی ہے، آپ ابھی تک نہیں آئے۔ بیڈ سے اترتے وہ روم سے باہر نکلی تھی، دھیرے دھیرے لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ میری بہن تو جا چکی تھی اور لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، جبکہ آہان کے روم سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے مسٹر آہان آ گئے ہیں۔ وہ آہان کے روم کی طرف بھاگتے ہوئے روم میں انٹر ہوئی۔ مسٹر آہان آپ؟ وہ بولتے بولتے رکی تھی، سامنے رمیز کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی تھی۔ مسٹر آہان نہیں آئے کیا؟ وہ اداسی سے کہنے لگی تھی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، وہ شاید رات تک آ جائے گا۔ تم پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے، رمیز نے آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سر کو وہ کی طرف آتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سی پیچھے کو سرکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ ہیں، وہ دھیمے سے بولی اور روم سے باہر جانے کے لیے مڑی تھی۔ آئلہ رمیز کی آواز پہ رکی تھی اور وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ایک منٹ، تم سے کچھ بات کرنی تھی مجھے، رمیز نے بولا تو وہ ہاتھوں کی انگلیاں میں رونے لگی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ ادھر بیٹھو آرام سے، بتاتا ہوں، ڈرو مت، پلیز میں کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں۔ آئلہ کو سہما دیکھ کے رمیز نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی تو وہ ڈرتے ڈرتے صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ رمیز نے آئلہ کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آئلہ پلیز کچھ بولو تو صحیح، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ اور میں بہت شرمندہ ہوں ان سب کے لیے، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ رمیز نے آئلہ کو خاموش دیکھ کر افسردہ لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے جانے لگی تو رمیز نے اس کی کلائی پکڑی اور اگلے ہی پل پیچھے کو ہوا تھا۔ پلیز صرف ایک بات سن لو،
रमीज़ ने मिन्नत की थी। ओके बोले, वो धीमे से बोलते हुए सोफे पे जा बैठी थी। आयला, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी किया मैंने उस सब के लिए। तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो, प्लस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे डरना बंद कर दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ एक बार मुझे दिल से माफ़ कर दो। वो नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से बोल रहा था। मैं कैसे भरोसा करूं आप पे, वो हल्के से कहने लगी। रमीज़ पर यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था उसे। मैं ऐसे कैसे करूं कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए। मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम बस मुझे एक मौका तो दो। रमीज़ की बातों से सच्चाई झलक रही थी। उसकी नज़रों में नदामत वाज़ह हो रही थी। शायद वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा था और अब पछता रहा था। ठीक है, मैं माफ़ कर देती हूँ आपको, पर दोबारा आपने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो मैं एक पल की देर किए बगैर मिस्टर आहान को बता दूंगी। फिर चाहे जो भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। वो संजीदगी से कहने लगी थी। नहीं, अब तुम मुझसे कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच आयला, थैंक यू सो मच। वो खुशी से बोलने लगा था। उसके दिल को जैसे सुकून आ गया था। दिल में जो चुभन थी वो ख़त्म सी हो गई थी। आयला ने उसे माफ़ कर दिया था। इसका मतलब ये कि वो कभी भी इस बात का जिक्र आहान से नहीं करेगी। इस तरह आहान और उसकी दोस्ती भी कायम रहेगी। ये बात उसके लिए वाकई बहुत खुशी की थी और उससे कितनी खुशी हो रही थी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। रमीज़ को उसने खुश देख के आयला के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी थी। मैं कुछ लाऊं तुम्हारे लिए, चॉकलेट या आइसक्रीम या कुछ और? रमीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो धीमी सी आवाज़ में बोली थी। ओके, और अभी तुम्हारी शादी का तोहफा भी उधार है मुझ पे। क्या चाहिए तुम बताओ मुझे, वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा था। आयला का डर अब ख़त्म हो गया था। रमीज़ का बदला हुआ रवैया देख के उसे वाकई यकीन हो गया था कि वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा है। मुझे भी कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मिस्टर हान ने मुझे सब कुछ दिलवाया है। वो मुस्कुराते हुए बोली तो रमीज़ भी मुस्कुरा दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि हान ने हर चीज़ दिलाई होगी तुम्हें, पर फिर भी दोस्त होने के नाते मेरा भी हक बनता है ना कि मैं भी कोई गिफ्ट दूँ। वो अपने थोड़ी को हाथों के प्याले में भरते हुए बोली थी। तो आपकी मर्ज़ी है, फिर जो भी गिफ्ट दे दें। वो दांत निकालते हुए कहने लगी तो रमीज़ हंस पड़ा था। वैसे मैंने आहान को कहा था कि तुम्हारे दांत खरगोश के जैसे नहीं हैं, पर तुम अगर बार बार दांत निकालोगे तो सच में बन जाओगे। रमीज़ ने शरारतन कहा। कहते कह कर गया तो आयना का मुंह बन गया था। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था, नाराज़ मत हो जाना, रमीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ था। आन शायद 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। आयला, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के कुछ फाइल्स तैयार करने हैं, इसलिए जाना पड़ेगा, वरना आहान के आने तक मैं रुक जाता। वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोला तो आयला भी उठ खड़ी हुई थी। इट्स ओके, वैसे भी अब मुझे आराम करना है, मैं सोऊंगी। ओके, फिर गुड नाइट, रमीज़ ने कहा और रूम से बाहर चला गया था। वो अपने रूम में जाती बेड पर लेटी और कुछ देर में सो गई थी। जाने रात का कौन सा पहर था जब आहान घर आया था। वो धीरे से रूम में एंटर हुआ तो आयला के पास जाके लेट गया था। वो काफ़ी गहरी नींद में थी जब उसे किसी की गर्म सांस अपने चेहरे पे महसूस हुई थी। तपिश इतनी थी कि वो फौरन से जाग गई थी। आयला ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे। आहान की आंखों में अजीब सा नशा था, एक जुनून था, दीवानगी थी। वो सहम के निगाहें झुका गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे पसलियों के मजबूत दीवार तोड़कर बाहर को आने लगा है। उस वक्त आहान से खौफ महसूस हो रहा था। वो आज एक अजीब ही जुनून में था। ऐसे लग रहा था चाहे कुछ भी हो, क्यों ना हो जाए, वो आज उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। आज वो अपनी करेगा। वो अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। आहान को वो उस वक्त कोई सहमी हुई नन्ही सी जान लग रही थी। उसका सहमना, उसका घबराना उसे मज़ीद बेकरार कर रहा था और उसके करीब होने पर उकसा रहा था। मिस्टर हान, प्लीज़ दूर हटें, ये कैसी स्मेल आ रही है आपसे, दूर हटें प्लीज़। वो आहान को खुद से दूर करने की कोशिश करते बोल रही थी। आहान जो ड्रिंक करके आया था, आयला को इसका मज़ामत करते देखकर उसकी घनी मूंछों तले अनापी लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी थी। आहान की गहरी नज़र अपने वजूद पर महसूस करके उसे अपने अंदर तक से सरसराहट महसूस हुई थी। उसके पूरे बदन में सर्द लहरें गर्दिश करने लगी थी। उसका नाजुक वजूद कपाहट की जद में था, जिसे वो पूरे हक़ व इस्तकाक से गहरी नज़रों से देखने में मसरूफ़ था। आज मुझ कुछ भी मत बोलना जानम, मैं अब आपकी कोई बात सुनने नहीं वाला। मैं कोई गैर नहीं हूँ, महरम हूँ आपका, आपकी मोहब्बत बस बहुत भाग लिया मुझसे
دور؟ بار بار نیند کا بہانہ کر کے بہت تڑپا چکی ہیں آپ مجھے، اب اور نہیں۔ آئلہ کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، اس کی باہوں میں قید بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے جسم و جان میں عجیب سا شور اٹھ رہا تھا۔ احان نے اسے اپنے نزدیک کیا اور اسے سینے میں بھیجتے ہوئے وہ اس کی گردن پہ اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی گردن پہ سرسراتے محسوس کر کے وہ خوف سے سمٹے جا رہی تھی۔ احان ہوش میں نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سن رہا تھا، وہ بس اس کے لمس کو محسوس کرتے خود میں سکون اتار رہا تھا، جبکہ آئلہ اسے اس طرح دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کی گرفت میں جو سختی تھی وہ اس نے پہلے کبھی اس طرح نہ تھی، جبکہ آج وہ آئلہ کو اپنی بے پناہ شدتوں سے آشنا کرانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نازک جان اس کی جنونیت نہیں سہ پائے گی، اس لیے اس نے ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا اس بات کا، پر آج جب وہ ہوش میں نہیں تھا تو وہ کیسے رکتا اور اس کی پرواہ کرتا؟ اس کا بھاری وجود خود پہ محسوس کر کے آئلہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ احان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے نازک وجود کو خود میں قید کیے اپنے لبوں سے آئلہ کے لبوں کو بھی قید کر چکا تھا۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ کافی دیر تک اسے لبوں سے اپنی پیاس بجھاتا رہا اور پھر اس کی گردن میں منہ دیے اس کی سرائے دار نازک گردن پر اپنے دانت کاٹ دے۔ اس کے ہوش اڑا چکا تھا، وہ اس کی گردن پہ جا بجا دانت کاٹنے لگا، لاکھ کوشش کر کے بھی اسے دور کرنے پر آہستہ آہستہ آئلہ کی مزاحمت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتوں کو وہ سہ نہیں پا رہی تھی، اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، پر احان بنا اس کی پرواہ کیے اس کے پور پور کو اپنی محبت کی تپش سے جھلسائے جا رہا تھا۔ پوری رات ایسے ہی وہ اسے اپنی شدتوں سے ہلکان کرتا رہا۔ رات کے کس پہر جانے وہ ان دونوں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح آنکھ کھولی تو سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا احان کو۔ سر کو پکڑتے ہوئے اٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گہری سانس لینے لگا تھا۔ آئلہ پر ایک نظر ڈالی تو اسے جھٹکا لگا تھا، پل بھر میں نیند غائب ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر، نازک لبوں پر، گردن اور کندھوں پر جا بجا دانتوں کے گہرے نشان تھے، احان کے ظلم کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ وہ بے خبر سوئی ہوئی تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ احان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی جو اس کی وجاہت کو بڑھا رہی تھی۔ یہ تو بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ کے مسٹر احان نے، نشے کی حالت میں بہت ظلم کر دیا اپنی ننھی سی جان پر۔ اب اسے جاگنے کے بعد پتہ نہیں کیا حال کرے گی اپنے مسٹر احان کا، سوچ کے ہی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ احان نے اپنی ہنسی دانتوں میں دباتے اپنے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھتے سرگوشی میں بولا تھا، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی تھی میں نے، اب اس بات کا بھی جانم کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا کہوں گا میں، کیوں ڈرنک کی تھی؟ اوف، پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گی جانم، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کیسے سمجھاؤں گا اپنی ہنی کو کہ کیوں کی تھی ڈرنک؟ اور آئلہ کے ماتھے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے سوچنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا آئلہ ناراض ہو جائے گی، پر کہیں سے جانے کا نہ سوچنے لگ جائے آئلہ، بس یہی خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی، شاید اس کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ احان نرمی سے اس کے گال پر لمس چھوڑتے بیڈ سے اترا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ احان فریش ہو کے باہر نکلا اور لاؤنج میں چلا گیا۔ وہ بھی صوفے پہ بیٹھا تھا کہ رمیز لاؤنج میں انٹر ہوا تھا۔ گڈ مارننگ احان، وہ احان کے قریب آتے بولا اور اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ گڈ مارننگ، میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، اچھا ہوا تم ہی آ گئے، احان نے سنجیدگی سے کہا تھا اور میری بہن کو کافی لانے کا کہنے لگا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، تم کیا بات کرنے کے لیے مجھے بلا رہے تھے؟ رمیز نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب، کیا جانتے ہو تم؟ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ میں کیا بات کرنے والا ہوں؟ احان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لینا کے بارے میں تم بات کرنے والے ہو نا؟ ہاں، تم جان چکے ہو، رمیز نے کہا تو احان آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں، میں بھی اس بارے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، رمیز نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لینا بچ کیسے گئی تھی اور وہ شام نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مطلب مگر کس کے کہنے پر؟ احان کافی کا سپ لیتے گہری سوچ میں ڈوبا کہہ رہا تھا، جبکہ رمیز لفظوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بات کہاں سے اور کیسے شروع کرے۔ احان، ہاں بولو، رمیز نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اسے پکارا تو کافی کا مگ ٹیبل پہ رکھتے وہ رمیز کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ میں نے اس شام کو کہا تھا تمہیں جھوٹ بولنے کا، رمیز نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا تو احان کو بے یقینی سی ہوئی تھی۔ کیا تم نے، مطلب وہ تم ہو جس نے لینا کی مدد کی تھی؟ احان غصے میں آگ بگولا ہوتا اٹھ بیٹھا تھا۔ یار پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں نے سب اس بچے کی خاطر کیا تھا، رمیز نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ تم مجھے اپنا بھائی کہتے ہو اور پھر بھی ایسی حرکت کی تم نے؟ وہ رمیز کا گریبان پکڑ کے چیخا تھا۔ احان، وہ دھیمے سے بولا تھا۔ کیا؟ احان پھر سے چیخا تھا۔
پلیز مجھے معاف کر دو، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا یار، میں بس اس بچے کے لیے برا محسوس کر رہا تھا۔ آخر اس معصوم سے بچے کا کیا قصور تھا جو میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تجھے ختم کرنا چاہتے تھے؟ آخر تو ہے وہ تمہاری اولاد نا، تمہارا خون، تمہارا بیٹا، رمیز نے دھیمی سی آواز میں کہا تو احان نے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ تم نے ایک بار بھی سوچا اس سے کیا ہوگا؟ کیا تمہیں میری خوشی کا کوئی خیال نہیں آیا؟ تم سب کچھ جانتے ہوئے لینا کا اس طرح پھر سے میری زندگی میں آنا میرے لیے کتنی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے؟ احان صوفے پہ بیٹھتے زور سے بولا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی بہت پرسکون ہونے لگی ہے، اب بہت ہنسی خوشی اپنی باقی کی زندگی اپنی جانم کے ساتھ گزاروں گا، لیکن نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ وہ انگلیوں سے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تیزی سے پڑپڑاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پلیز احان، سمجھنے کی کوشش کرو، تم اب لینا کے ساتھ کچھ بھی کرو، میرا کوئی واسطہ نہیں اس سے۔ وہ بچہ اب اپنی صحیح جگہ پر پہنچ چکا ہے، اس لیے اب میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ رمیز نے صوفے پہ بیٹھتے احان کے پاس کہا تھا۔ بچہ 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 نہیں ہے وہ میرا بچہ۔ آخر کیوں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ جھوٹ بول رہی ہے وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ احان ٹیبل پہ رکھے کافی کے مگ کو زور سے نیچے پھینکتے ہوئے چیخا تھا۔ مسٹر احان، مدھم سی آواز پر وہ دونوں پلٹے تھے۔ آئلہ پریشانی کے عالم میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور لانچ کی طرف بھاگی تھی جہاں سے احان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جانم آپ جاگ گئی؟ احان نے ماتھے پر ابھرتے پسینے کے موٹے قطروں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔